صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، بعض چیزوں کی اصل یعنی جڑ ہوا کرتی ہے کہ جس طرح جڑ سے پورے پیڑ پورے درخت کی بقا ہوتی ہے کہ اگر جڑ سلامت ہے تو وہ پورا پیڑ سلامت ہوتا ہے، اور اگر وہ جڑ اکھاڑ کے پھینک دی جائے تو پھر پورا پیڑ سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے۔ یہی مثال اور یہی انداز ہر چیز میں پائی جاتی ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز کو آج ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور وہ ہے بات یعنی گفتگو۔ زندگی کے وہ اصول، زندگی کے وہ پہلو، وہ باتیں کہ جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں مد نظر رکھتے ہیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہمیں بہت تجربہ کرنے کے بعد، عمر کا ایک حصہ گوا دینے کے بعد حاصل ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہمیں کسی کے تجربہ کیے ہوئی بات سن کر سمجھ کر فوراً حاصل ہو جاتی ہیں۔ انہی میں سے انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کروں گا۔ حالانکہ میرا ذہن تھا پچھلے جمعہ سے کہ آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا مہنگائی پر، لیکن پھر ذہن یہ بنا کہ جس موضوع جس عنوان پر بیان کرنا ہو، اگر اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کا فائدہ پہلے بیان ہو جائے پھر وہ بیان کیا جائے تو اس میں دلچسپی بھی رہتی ہے اور اس کو توجہ سے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ میرا ذہن یہ ہے کہ اب آنے والے جمعہ میں بیان آپ کے سامنے مہنگائی پر کروں گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے صاحب مہنگائی پر کیا بیان ہوگا؟ جی ہاں، مہنگائی پر بیان ہو سکتا ہے، اور یوں کہوں کہ آج پوری دنیا مہنگائی سے جوجھ رہی ہے۔ غریب سے لے کر امیر تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک، چاہے وہ دین اسلام کا ماننے والا ہو یا کسی اور مذہب اور دین کا ماننے والا ہو، ہر کوئی مہنگائی سے پریشان ہے۔ اور ہماری اور آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مہنگائی نہ ہو، قیمتیں چیزوں کی نہ بڑھیں۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مہنگائی کا ہونا بہت ضروری ہے تو آپ کہیں گے آپ بے وقوف ہیں، آپ یہی دعا کرتے ہیں کہ مہنگائی بڑھے۔ تو جناب میں دعا نہیں کرتا، انسان کی زندگی میں مہنگائی کا آنا بہت ضروری ہے۔ اگر مہنگائی نہ آئے اور اگر مہنگائی نہ بڑھے تو انسان آگے بڑھ کر کامیابی حاصل کرنے کا جو خواہش مند ہوتا ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو مہنگائی ہونا بھی ضروری ہے۔ کیسے ضروری ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ واقعی میں مہنگائی ہونا تو بہت ضروری ہے۔ تو جب کسی چیز کی افادیت، کسی چیز کا فائدہ نظر آتا ہے تو پھر آدمی چاہتا ہے کہ یہ چیز ہو۔ الحمدللہ ہم ایسے دین، ایسے مذہب سے وابستہ ہیں جس کا نام ہے اسلام، جس کا نام ہے اسلام۔ اسلام کا معنی ہی ہے سلامتی والا۔ تو اسلام نے ہمیں ایسے اصول دیے ہیں کہ بڑی سی بڑی پریشانی بھی اگر ہمارے سامنے آ جائے، مصیبت بھی آ جائے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس تکلیف میں، اس مصیبت میں، اس آفت میں
اس بلا کے آ جانے میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو مہنگائی بھی ایک مصیبت ہے، مہنگائی بھی ایک تکلیف ہے، یہ ہمارے لیے اچھی چیز ہے۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ اگلے جمعہ کی اذان آپ یہیں سنیں گے، کیونکہ بعد میں آتے ہیں وہ 10 منٹ ملتا ہے، 10 منٹ میں کیا بیان کروں گا۔ اگر 12:30 بجے اذان ہوتی ہے اور ہم 1 بجے بیان ختم کرتے ہیں تو اذان ہوتے ہوتے 5 منٹ لگ جاتا ہے، 25 منٹ کا بیان ہوتا ہے، 25 منٹ میں کیا بتایا جائے۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ اگلے جمعہ کی اذان آپ کو یہیں سننی ہے انشاءاللہ، اور مہنگائی کے متعلق سننا ہے کہ مہنگائی کیوں ضروری ہے اور مہنگائی کا ہونا کیوں ضروری ہے، مہنگائی میں ہمارا کیا فائدہ ہے۔ جب سنیں گے تو آپ کا ذہن بنے گا کہ ہر سال مہنگائی ہو، لیکن اس طرح کی دعا بھی نہیں کرنا کہ ہر سال مہنگائی ہو، کیونکہ بعض صورتوں میں مہنگائی ثواب کمانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور بعض صورتوں میں تکلیف کا باعث بھی بنتی ہے۔ جیسے کہ آپ موت دیکھ لیں، ہمارے اسلام نے کہا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، حالانکہ ایک عقل مند انسان، دنیا دار انسان دیکھے گا اور سنے گا تو یہی کہے گا کہ یار یہ کون سا فارمولہ ہے کہ موت بھی نعمت ہے، موت بھی تحفہ ہے۔ ارے موت آ جاتی ہے تو آدمی کو سارا ساز و سامان، مال و اسباب چھوڑ کر قبر میں اترنا پڑتا ہے، تو یہ تحفہ کہاں ہے۔ لیکن پیارا اور محترم اسلام بھائیو، جب اسلامی نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں گے تو یقیناً تحفہ ہے، اور جو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلام نے کہا کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے تو یقیناً تحفہ ہے۔ تو آج جو ہمارے بیان کا موضوع ہے وہ حکمت کی باتیں ہیں۔ یہ حکمت کی باتیں ایسی ہیں کہ ہمارے اسلاف نے اپنی پوری زندگی گزار کر یہ چند نکات، چند باتیں، چند پوائنٹ نکالے اور ہمیں دے دیا کہ تمہیں اپنی زندگی کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی بچ جائے گی اور تمہیں فائدہ ہوگا۔ اور یہ ان باتوں کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یار کتنی بہترین باتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی بات ہے کہ کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دے کر دیکھو۔ میں پہلے ان کو پڑھے دے رہا ہوں، پھر ان کی وضاحت کروں گا۔ نمبر 2، کسی کی نیت دیکھنی ہو تو قرض دے کر دیکھو۔ نمبر 3، کسی کی عادت دیکھنا ہو تو ساتھ میں اس کے کھانا کھا کر دیکھو۔ نمبر 4، کسی کا صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، اس پر اعتراض کر کے دیکھو۔ نمبر 5، کسی کا اخلاص دیکھنا ہو تو اس کو مشورہ دے کر دیکھو۔ اور نمبر 6، یہ تو دوسروں کی بات تھی نا، اب اپنی بات کر لی جائے کہ اپنی کامیابی دیکھنا ہو تو اپنی پابندی دیکھ کر دیکھ لو۔ میں چاہتا ہوں کہ کامیاب ہو جاؤں، میں مزدور آدمی ہوں، میں سیٹھ بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں، میں عزت والا بن جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں تو یوں ہی کامیاب ہو جاؤں گا؟ نہیں، اپنی پابندی دیکھ لو۔ اگر پابندی آپ کی صحیح ہے، ایک دکاندار دکان رکھتا ہے اور پابندی نہ کرے تو دکانداری میں کیسے کامیابی حاصل کرے گا؟ اگر اس نے 8 بجے دکان کھولنی ہے تو کھولنی ہی ہے، 8 بجے رات کے دکان بند کرنی ہے تو بند کرنی ہے، چاہے آندھی آئے، چاہے طوفان آئے، چاہے رشتہ داری ہو، چاہے ناطے داری ہو، چاہے شادی ہو، چاہے بیاہ ہو، چاہے طبیعت خراب ہو، چاہے جو ہو، اگر وہ پابندی سے اپنی دکان کھولتا ہے تو انشاءاللہ آگے چل کر کامیاب ہوگا۔ اور اگر پابندی نہیں ہے، آج کھولتا ہے کل بند کر دیتا ہے، گراہک ٹوٹ جائیں گے۔ پرسوں کھولتا ہے پھر نرسوں بند کر دے گا، گراہک کہیں گے یار اس کے پاس آنا بیکار ہے، ضرورت کے وقت تو ملتا ہی نہیں ہے۔ تو گراہک جب ٹوٹ جائیں گے تو اس کی دکانداری کامیاب نہیں ہوگی۔ کسی کی فطرت دیکھنا ہو تو آزادی دے کر دیکھو۔ ایک ہوتی ہے پیارا اور محترم اسلام بھائیو عادت، دوسری ہوتی ہے فطرت۔ اور بزرگان دین نے کہا کہ کسی کی عادت تو بدل سکتی ہے لیکن فطرت نہیں بدل سکتی، کیونکہ یہ فطرت پیدائشی چیز ہوتی ہے، فطرت پیدائشی چیز ہوتی ہے۔
لیکن بعض بزرگان دین نے کہا ہے کہ اگر بندہ چاہے تو اپنی فطرت بھی بدل سکتا ہے، اگر بندہ چاہے تو فطرت بھی بدل سکتا ہے۔ یہ فطرت ہے کیا، اور ہم لوگوں کی فطرت دیکھیں گے کیسے؟ جیسے کوئی خاندان چوری میں مشہور ہوتا ہے، اب اس خاندان کی فطرت ہی بن جاتی ہے، بچہ بھی ہوگا وہ بھی چوری کرے گا، بڑا ہوگا وہ بھی چوری کرے گا، بوڑھا ہوگا کھٹیا پہ لگ گیا ہے وہ بھی چوری کر لے گا۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا، ایک شخص چور تھا، اس نے چوری کیا، اسلام کا قانون ہے ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس کی فطرت تھی وہی چوری کرنا، ایک ہاتھ کٹ جانے کے باوجود اس نے دوبارہ چوری کی، پھر کاٹ دیا گیا، پھر چوری کیا، پاؤں کاٹ دیا گیا، پھر چوری کیا، پھر پاؤں کاٹ دیا گیا، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے۔ لیکن اس کی فطرت تھی چوری کرنا، اب کیسے چوری کرے گا؟ لیکن اس حالت میں بھی اس نے چوری کیا۔ کیوں؟ آدمی فطرت میں مجبور ہو جاتا ہے، وہ فطرت اس کو ابھارتی ہے کہ یہ کام کر۔ اب دیکھیے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، کیسے اس نے چوری کیا ہوگا؟ لیکن اس نے کر لیا صاحب۔ اگر کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اس کو آزادی دے کر دیکھو، اس کو آزاد کر دو، اس پر پابندی نہ لگاؤ۔ ہمارا بچہ ہے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کی فطرت پڑھنے والی ہے یا کھیل کود والی ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو تھوڑا سے آزادی دے کر دیکھ لو، یعنی اس کو چھوٹ دے دو، صاحب پڑھو چاہے نہ پڑھو، آپ مت بولو، اسکول جاؤ یا نہ جاؤ۔ جب آپ نے آزادی دے دیا، اس کو کچھ نہ کہا، تو اب اس کی فطرت ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اگر کھیل کود کی جانب نکل رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس کی فطرت کھیل کود ہے۔ اور یہ پوائنٹ ایسا ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ ہم اپنے بچوں کی فطرت پہچان سکتے ہیں، کیونکہ کئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا کر ہی مانوں گا، اس پر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اس پر زور زبردستی بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی فطرت کوئی اور چیز ہوتی ہے، اس کی پسند کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی پڑھنے میں اچھا نہیں ہوتا لیکن بزنس میں بہت ماہر ہوتا ہے، کوئی پڑھنے میں اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کی بول چال میں وہ جادو ہوتا ہے کہ وہ 1 روپے کی چیز 1000 کی بیچ سکتا ہے۔ کسی کی ڈیلنگ پاور بہت تیز ہوتی ہے، کسی کی سوچنے سمجھنے کی طاقت بہت تیز ہوتی ہے، لیکن پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ آپ دیکھیں جس نے انجن بنایا، ریلوے انجن، اور جو ٹرین میں ہم سفر کرتے ہیں، کس نے بنایا؟ پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا، نام لینے کی حاجت نہیں ہے، آپ جانتے ہوں گے، پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا۔ لیکن دیکھو پڑھنے میں جس کا دل نہیں لگتا تھا اس نے کیا بنایا؟ ریل بنا دیا۔ اور میں نے بیان میں بتایا تھا کہ ایک وہ امریکہ کا سائنسدان جس نے ٹیلی ویژن اور ٹیوب لائٹ یعنی بلب بنایا تھا، اس کے اسکول والوں نے تو لکھ کے دے دیا تھا کہ صاحب یہ تمہارا بچہ بہت نالائق ہے، یہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے، دوسرے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرواؤ۔ لکھ کر دے دیا، بچہ لے کے گیا ماں کے پاس، ماں نے جب پڑھا تو غم تو ہوا، لیکن ماں نے کیا رسپانس دیا؟ جب بیٹے نے پوچھا ماں اس میں کیا لکھا ہے، تو ماں نے کہا کہ بیٹا اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا بچہ بہت عقل مند ہے، آپ کے بچے کے لائق ہمارے پاس ٹیچر ہی نہیں ہے۔ جب بچے نے یہ سنا کہ صاحب میرے پڑھانے کے لائق ٹیچر نہیں ہے، میں اتنا عقل مند ہوں، تو اس نے کوشش کرنا شروع کر دیا، اور آنے والے زمانے میں اتنا بڑا سائنسدان بنا کہ اس نے بلب ایجاد کر دیا۔ یہ جو آج روشنی میں ہم بیٹھے ہیں یہ اسی کی دین ہے۔ تو پڑھنے میں کسی کا دل نہیں لگتا لیکن کسی کا دوسرے کاموں میں دل لگتا ہے۔ تو ہم اپنے بچے کی فطرت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب ہمارے بچے کی فطرت پتہ چل گئی کہ صاحب یہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا لیکن انجینئر بن سکتا ہے، تو ہم اس بچے کو ڈاکٹر نہ بنا کر انجینئر بنا دیں۔ کسی بچے کے اندر دینداری ہوتی ہے، اب ہم سوچتے ہیں کہ اس کو انجینئر ہی بنائیں گے، انجینئر ہی بنائیں گے، لیکن
وہ عالم دین بن سکتا ہے، حافظ قرآن بن سکتا ہے، اس کو حافظ قرآن بنا لیں۔ تو یہ ہمیں بزرگان دین نے ایک پیمانہ دے دیا، ایک آلہ دے دیا کہ اس سے ہم اپنے بچوں کی فطرت جانچ سکتے ہیں۔ اگر یہ جانچنے میں کامیاب ہو گئے نا تو ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بچے کی فطرت ہی نہیں ہے پڑھنے کی، اب لاکھ روپیہ خرچہ کر دیا MBBS کروانے کے لیے، آپ نے ایڈمیشن میں کروڑوں روپیہ ضائع کر دیے، لیکن بچہ نہ بننا تھا نہ بنا، لاکھ روپیہ گیا آپ کا۔ بڑے بڑے اسکولوں اور بڑے بڑے کالجوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ انٹرویو اپنے بچے کا لیا کہ اس بڑے اسکول یا بڑے کالج کے لائق بھی ہے میرا بچہ کہ میں پیسہ فالتو ہی ضائع کر رہا ہوں؟ تو تھوڑا سے ہم اپنے بچے کی جانچ کر لیں، اگر بچے کی فطرت ہے پڑھنے والی تو پھر ایڈمیشن کروائیے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ دیکھو اسلام ہمیں یہ نہیں روکتا کہ ہم اس کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، دنیا دار نہ بنائیں، کاروبار والا نہ بنائیں، سب بنائیے، لیکن ساتھ میں علم دین بھی سکھائیے۔ تو یہ دیکھیے اتنا، ابھی اس پہ میں کلاس میں تھا، درس نظامی کی عالم کورس کی، ابھی میں نے اس پر پونا گھنٹہ لیکچر دیا ہے۔ یہ جو نکات ہیں 6، ان میں پونا گھنٹہ۔ اب دیکھیے وقت ہی ختم ہو گیا، 5 منٹ باقی ہیں، ابھی ایک ہی نہیں ختم ہوا، ابھی اور مزید۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ اذان آپ جمعہ کی یہیں سنیں۔ جب اذان جمعہ کی نہیں یہیں سنیں گے تو مجھے تمہید باندھنے کی حاجت ہی نہیں پڑے گی۔ حالانکہ میں دیکھو شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ ریکارڈ ہوتا ہے سلسلہ، یوٹیوب میں ڈالتا ہوں، تو مجھے اگر ایک ہوگا تب بھی میں شروع کر دیتا ہوں، نہ بھی ہوگا تب بھی شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے دیکھنے والے سنتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جلدی آئیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو نیت ہے اگلے جمعہ سے انشاءاللہ 10 منٹ پہلے آ جائیں گے تو کیا اچھا ہوگا، اور پھر برکتیں بھی۔ اور مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں کہ مسجد کی جو ہوا ہے وہ ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ صبح کی آب و ہوا، سیر و تفریح کرنا، یہ جسم کو تازہ کرتی ہے۔ لوگ صبح صبح نماز نہیں پڑھیں گے فجر کی، لیکن کیا بولتے ہیں واکنگ کی، کیا مجھے تو وہ تفریح کرنے نکلے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جسم اچھا ہو جائے۔ بھائی ایمان کو بھی تو اچھا کرنا ہے نا۔ تو مسجد میں 10 منٹ زیادہ بیٹھیں گے، یہ مسجد کی ہوا لگے گی، تو بزرگان دین نے جو فرمایا مسجد کی ہوا ایمان کو تازگی دیتی ہے، انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے، ہم نگلے میں الحمدللہ 1 مہینہ ہو گیا، ہر سنڈے کو مغرب کی نماز کے بعد پروگرام رکھتے ہیں۔ تو اب ہمارا یہ ذہن ہے کہ ہم نگلے میں 4 پروگرام رکھیں گے۔ ایک یہ احمد رضا مسجد کے اطراف میں، ایک مایاوتی کوٹروں میں، دوسرا محبوب پارک کے آس پاس، اور تیسرا ہم ایک مینارہ مسجد کے پاس۔ ہر مہینے ایک پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس سنڈے محبوب پارک میں رکھا ہے ہم نے، وہیں پاس میں۔ تو یہ والا پروگرام ہمارا سنڈے کو مغرب سے عشاء تک ہوگا۔ پھر اگلا جو سنڈے ہوگا انشاءاللہ وہ ایک مینارہ مسجد کے سامنے ہوگا اور عشاء کے بعد ہوگا۔ آپ اس میں شرکت کریں، انشاءاللہ بہترین نعتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، بیان سننے کو ملے گا، دین کا علم انشاءاللہ ملے گا۔ تو پھر انشاءاللہ وہی ہم بیان کریں گے کہ ہر مہینے کی پہلا سنیچر کو یہاں ہوگا، دوسرے سنیچر کو یہاں، تیسرے سنیچر کو یہاں، چوتھے سنیچر کو یہاں، اس طرح ہمارا پروگرام سیٹ ہو جائے گا، پھر وہیں انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ تو تمام اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ شرکت کریں۔ پچھلے جمعہ میں اعلان ہوا تھا کتابیں رکھوانے کا، بعض اسلامی بھائیوں کا ذہن بنا بھی، بعض کا نہ بھی بنا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بہار بتاؤں، ایک اسلامی بھائی نے مجھے 1500 روپیہ دیے کہ میری طرف سے 5 سیٹ کتاب کے رکھوا دیجئے، علماء اسلام کو پیش کر دیجئے۔ میں نے ایک عالم صاحب کو پیش کیا، الحمدللہ ان کو بتایا کہ میں نے بیان کیا تھا وہاں احمد رضا مسجد میں، تو ایک اسلامی بھائی نے 1500 روپیہ دیا، تو میں اسی سے آپ کو یہ کتاب دے رہا ہوں۔ تو الحمدللہ انہوں نے دعائیں دیں۔ اب دیکھو کوئی عالم دین، کوئی حافظ، کوئی امام ہمارے لیے دعا کر دے تو انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رکھوائیے، آپ نیت کیجئے کہ میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، اگر وہ میرا کام ہو گیا تو انشاءاللہ میں 10 کتابیں
उलमाए किराम में तकसीम करवाऊँगा। मैं आपसे ये नहीं कहता हाथों हाथ दो, इसमें घाटा भी नहीं है। अगर आपका काम ना हो तो आप ना कीजिएगा। कोई सा भी काम अपने जहन में सोचे कि यार फुला कर्ज नहीं दे रहा, या मेरा फुला काम अटका है, फुला काम अटका है, वो मेरा काम हो जाए तो इंशाल्लाह मैं 10 सेट रखवाऊँगा। अगर काम हो जाए तो रखवा दीजिएगा। इसमें देखिए मेरा फ़ायदा नहीं है, दीन का फ़ायदा है। इंशाल्लाह इससे बयानात होंगे, आपको सवाब मिलेगा। आप मरहूमीन की नीयत से रखवाएंगे, इंशाल्लाह उनको भी सवाब मिलेगा, इल्म दीन फैलेगा। और मैंने बताया था उसमें दिक्कत अंगेज़ बयान मैंने लिखे हैं, इंशाल्लाह लोगों की इस्लाह होगी। ऐसे ही बात है। अब देखो रद्द वहाबियत हो रही है तो हो रही है, आप भी मुतनफ़िर होते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब में ऐसे इस्लाही बयान हैं, इस्लाही बयान कि बंदा सुनेगा तो सुनता रह जाएगा, पढ़ेगा तो पढ़ता रह जाएगा। तो जो इस्लामी भाइयों की नीयत है तो जुमा बाद मुलाकात कर लें। 5 सेट रखवाने की तरकीब नहीं बन पा रही तो एक किताब 300 की है, एक ही किताब आप दे दीजिए। मेरी नीयत है कि आगरा के हर मस्जिद के इमाम साहब को पेश करने की, और 100 से ज़ायद मस्जिदें हैं आगरा में। तो अभी एक इस्लामी भाई ने 5 सेट रखवाने के लिए दिया था 1500, और एक इस्लामी भाई से कहा था तो उन्होंने 2 सेट, तो 7 सेट निकल चुके हैं। तो आप नियत कीजिए और अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतें भी अता फरमाए। आमीन। जो इस्लामी भाई सुन्नतें अदा नहीं किए वो सुन्नतें अदा कर लें।